السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج 7ویں پارے کے پہلے ربع تک ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے جنت میں جانے کا باعث بنا دے۔ چھٹا پارہ پورا پڑھا گیا آج، اور 7ویں پارے کا پہلا ربع یعنی سوا پارہ آج ہم نے سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ چھٹے پارے کی ابتدا میں سورہ نساء جاری ہے، اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو حصہ ہے آیت نمبر 135 سے لے کر 152 تک، یہ حصہ اسلام کے نظام عدل کو قائم کرنے کی تلقین اور اس کی تاکید کا حصہ ہے۔ اور جیسا میں نے کل بھی بات کی تھی کہ داخلی استحکام کے لیے جو ٹول ہے وہ عدل کا قیام ہے، اور خارجی استحکام کے لیے، اسلامی ریاست کے خارجی استحکام کے لیے جو ٹول ہے وہ جہاد ہے۔ جہاد میں بھی منافقین ایکسپوز ہو جاتے ہیں، اور عدل کے قیام میں بھی منافقین ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ لہذا اللہ کریم نے جہاد کے ضمن میں بھی منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہاں نظام عدل کے قیام کے حوالے سے بھی منافقین کا تذکرہ ہے، اور یہ بتا دیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اور اسی سلسلے میں ایک بڑا ہی اہم معاشرتی اصول، بلکہ کہنا چاہیے صحافتی اصول ہے، معاشرتی اور صحافتی اصول۔ پاکیزہ معاشرے کی تشکیل میں جو بنیادی اصول ہیں ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی بھی برائی والی بات جو ہے اس کی تشہیر کی جائے۔ تشہیر کی، برائی کی تشہیر کی ممانعت ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر برائی اتنی بری نہیں ہے جتنی برائی کی تشہیر بہت بری ہے۔ برائی اگر کوئی شخص چھپ کے کر لیتا ہے تو اس میں امکان ہے کہ دوسرے لوگ برائی سے بچے رہیں گے، لیکن اگر برائی کی تشہیر کرتا ہے تو یہ بہت بری بات ہے۔ لہذا باہمی اعتماد کی فضا قائم کرنے کے لیے کوئی بھی معاملہ ہو تو اس کو، بری چیز کو کوشش کی جائے کہ دبا دیا جائے۔ ہاں، اگر کوئی قابل سزا جرم ہے تو متعلقہ اداروں تک پہنچانا اور ان تک بات کرنا یہ اور بات ہے، لیکن اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی چینل جہاں پہ چھوٹی موٹی خبر لیتے ہیں اس کو بڑھا چڑھا کے، مسالہ لگا کے، تو یہ معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے۔ لہٰذا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ ایک استثناء اللہ کریم نے دیا ہے، الا من ظلم، جس شخص پر ظلم ہو، مظلوم جو ہے وہ اپنی آواز بلند کر سکتا ہے، وہ دوسروں کو بتا سکتا ہے، شور مچا سکتا ہے۔ اور اس طرح کی مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آئیں۔ کوئی مظلوم تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پڑوسی ظلم سے باز نہیں آتا تھا، تو آپ نے فرمایا اپنا سامان باہر رکھ کے بیٹھ جاؤ۔ تو وہ باہر رکھ کے بیٹھ گیا، ہر آتا جاتا پوچھتا تھا بھی تمہیں کیا مسئلہ ہے، تو وہ کہتا تھا کہ میرا پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے۔ بالآخر پڑوسی نے آ کے ہاتھ جوڑے کہ اپنے سامان اندر رکھو، میں آئندہ تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ تو یہ بھی ایک علاج بالمثل جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پھر ایک بات یہ بتائی کہ جو اہل کتاب ہیں یہ ماڈریشن، درمیانی روش اختیار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ، وہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں میں ہم فرق کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، بعض چیزیں ہم مان لیں گے اور بعض چیزیں ہم نہیں مانیں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، چاہتے یہ ہیں کہ درمیانی روش اختیار کریں۔ یہ ہمارے معاشرے میں بھی، اور آج کل کا فیشن بنا ہوا ہے اس صدی کا، کہ درمیانی بات کرنی چاہیے اور درمیانہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ فنیٹسزم یا دین کی جو انتہا پسندی ہے یہ بہت بری ہے، درمیانہ۔ تو یہ جو درمیانہ والا معاملہ ہے، فرمایا کہ جو کہتا ہے نا کہ آدھا دین اور آدھا کفر، آدھا اسلام اور آدھا کفر، اور درمیان میں سے ہم کوئی راستہ نکالیں،
یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں سے ہم درمیان میں کوئی اپنی مرضی سے لے لیں، تو فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہ جو ایمان کا ڈھونگ رچاتے ہیں ان کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہے، یہ پکے کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب رکھا ہے۔ ہاں والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم، جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان میں کسی میں فرق نہیں کرتے، درمیانی راستہ گیپ تلاش نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ پھر اہل ایمان کی خوبیاں بتائی ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 153 سے لے کر 175 تک یہ جو حصہ ہے، 8واں حصہ سورہ نساء کا، اس میں اہل کتاب سے مجادلہ ہے، خصوصاً عیسائیوں کے ساتھ، اور ان کی اعتقادی اور عملی خرابیاں بتائی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بار بار یہ نافرمانی کرتے رہے۔ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، کہتے تھے اللہ ہمیں دکھا، ہم اللہ کو دیکھیں گے تو پھر ہم کریں گے اللہ، بار بار عہد شکنی کرتے تھے اور بار بار عجیب و غریب مطالبے کرتے تھے۔ اور جلیل القدر نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ خیر خواہی کرتے تھے، لیکن ان کی خیر خواہی کے باوجود انہوں نے ہمیشہ ان کی مخالفت کی اور نافرمانی کی۔ پھر فرمایا کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، تقریباً ہر نبی کی انہوں نے نافرمانی کی، جتنے بھی نبی آئے ان کی نافرمانی کی اور نبیوں کو قتل تک سے باز نہیں آئے۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، پھر اپنے آپ کو بڑا پارسا سمجھتے تھے، کہتے جناب ہمارے دل تو جو غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، ہمارے دل تو محفوظ ہیں۔ بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، اللہ فرماتا ہے کہ یہ غلافوں میں لپٹے ہوئے محفوظ نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر کفر کی مہر لگا دی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، ان کی شان میں اور بہتان لگاتے تھے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، وہ کہتے تھے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے مَا قَتَلُوهُ مَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے صلیب دی نہ قتل کیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، وہ کوئی ان کا ہم شکل تھا، کسی کو پھانسی دی، سلیب چڑھایا، انہوں نے کہا کہ شاید ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقینی بات ہے کہ یہ ان کو قتل نہیں کر سکے، لیکن یہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے۔ پھر اس کے علاوہ یہودی اور عیسائی جو مختلف قسم کے بدگمانیاں کرتے تھے ان کا تذکرہ ہے۔ پھر سود خوری ان کی، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ، فرمایا کہ ان کی سود خوری اور استحصال اور مختلف قسم کا ظلم جو تھا اس کی وجہ سے ہم نے بعض چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کرتے تھے، اس کا جواب دیا گیا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، یہ کہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض یہودی کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بس آخری شریعت ہے، اور اس کے بعد کچھ بھی نازل نہیں ہوا بس۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، کہ جیسے نوح علیہ السلام سے وحی کا سلسلہ چل رہا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آیا، 12 نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر اکٹھا کیا ہے، حالانکہ پورے قرآن میں ٹوٹل جو 24 یا 25 رسولوں کا ذکر ہے نام لے کے، تو 12 کا یہاں پہ ذکر کیا۔ فرمایا یہ سب پر جو وحی نازل کی ہے یہ اللہ نے ہی نازل کیا ہے، اسی اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، ایسے نبی بھی ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا اور ایسے نبی بھی ہیں جن کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا، اور ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سب کے اوپر وحی آئی۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کرنی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو تسلیم کیے بغیر بچ نہیں سکتے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، حق کے ساتھ رسول آیا ہے، فآمنوا خیرا لکم، اس پر ایمان لے آؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، وگرنہ تمہاری خیر نہیں ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر کفر کرو گے، اس کو نہیں مانو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کی ہے، اور پھر تم بچو گے نہیں۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، یہ ایک بڑا اسپیسیفک حکم ہے اللہ کریم نے اہل کتاب کو دیا، یہاں سورہ نساء میں بھی، اور آیت نمبر 171 ہے، اور بعد میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 77 میں بھی اللہ کریم نے حکم فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، لیکن اپنے دین میں مبالغہ نہ کرو، غلو نہ کرو، دین میں کوئی چیز بڑھانا، یہ چاہے کوئی آج کے معاشرے میں کرے چاہے اس معاشرے میں کرے۔ آیت نمبر 77 سورۃ المائدہ میں بھی فرمائی کہ غلو نہ کرو، دین کے اندر غلو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ انہوں نے غلو کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھایا اور الوہیت تک لے گئے،
اور آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کی شان میں غلو کیا، ان کو الوہیت تک لے گئے، تم نے میری شان میں غلو نہیں کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ ہی کہنا ہے اور اللہ کا رسول کہنا ہے۔ پھر انہوں نے مریم علیہ السلام کی الوہیت کی طرف بھی ٹرینٹی جو ہے تثلیث، انہوں نے مریم کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ پھر علماء اور درویشوں کو انہوں نے رب بنا لیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ ان کی ساری خرابیاں تھیں۔ پھر فرمایا کہ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، یہ تین والا ڈھونگ چھوڑ دو، انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ بچ جاؤ گے، انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہی ہے اور یہ واحد ہے، سبحانہ، اور وہ پاک ہے ہر چیز سے، یکون لہ ولد، اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کی زمین و آسمان ہر چیز پر بادشاہ، تو اس کو اولاد لینے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہیں اتنی بات سمجھ نہیں آتی، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کارساز کافی۔ پھر یہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انکار کب کیا؟ تم کہتے ہو کہ وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہاں انکار کیا کہ میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں؟ وہ تو خود کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وللملائکۃ المقربون، نہ فرشتوں نے۔ ومن یستنکف عن عبادتہ، جو بھی اللہ کی بندگی سے انکار کرے گا، ویستکبر، اور تکبر کرے گا، فسیحشرهم الیہ، یہ سب کو ہم اکٹھا لے کے جہنم میں ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر سورت کا اختتام حسن معاشرت سے متعلق ایک آیت پر ہے جس کو کہتے ہیں کلالہ۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جو فوت ہو جائے، نہ اس کے ماں باپ ہو نہ اس کے اولاد ہو، تو وہ کلالہ ہوتا ہے۔ ویسے تو اس کا تعلق وراثت کی آیات کے ساتھ ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی 43 آیات 1 سے لے کے 43 تک جو پہلا حصہ ہے سورہ نساء کا، وہ حسن معاشرت کا، اسی میں وراثت کے احکام ہے، آیت نمبر 12، 13، 14 میں۔ لیکن یہاں آخری آیت جو ہے، یہاں عیسائیوں کے ساتھ مجادلہ چل رہا ہے، اور ان کے ساتھ یعنی اس مجادلے کے ماحول میں ایک دم جو اس صورت کا اختتام ہے وہ کلالہ کی وراثت پر جا کے ہوتا ہے۔ تو اس میں مفسرین کا خیال یہ ہے کہ آخری آیت کلالہ، اگرچہ اس کا تعلق وراثت کے ساتھ ہے، لیکن یہاں سیاق و سباق میں بڑا لطیف اشارہ ہے کہ نبوت بنی اسرائیل میں ختم ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کے رک گئی، جیسے کلالہ کی وراثت کا سلسلہ رک جاتا ہے، اسی طرح ان کی نبوت رک گئی ہے۔ اب یہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں آ گئی ہے، یہ اشارہ بھی یہاں پہ موجود ہے کہ قیادت کی تبدیلی۔ آگے سورہ مائدہ ہے۔ سورہ مائدہ آخر زمانے کی صورت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ احکام کی صورتوں میں سب سے آخری صورت یہ نازل ہوئی، لہذا جو چیز اس صورت کے اندر حلال ہے وہ حلال ہے ہمیشہ کے لیے، جو اس میں حرام ہے ہمیشہ کے لیے، اب تبدیلی حکم کے اندر کوئی نہیں آئی۔ بہرحال اس میں وہ جو آخری آیت نزول کے اعتبار سے کہی جاتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ بھی اسی میں ہے۔ اور یہااں اس صورت کے اندر جو آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک جو احکام شریعت بتائے گئے ہیں، تفصیلی احکام، دیکھیں مرکزی مضمون سمجھ لیجئے، سورہ نساء کا مرکزی مضمون تھا ایک نظام عدل قائم کر کے ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل۔ یہاں ہے پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے ہی احکام، لیکن اس میں فوجداری احکام زیادہ ہے، وہاں معاشرتی احکام زیادہ تھے، یہاں فوجداری اور سزاؤں کا تذکرہ جو ہے اس کے اندر زیادہ ہے۔ اور آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک احکام شریعت ہیں اور تکمیلی احکام ہیں۔ فرمایا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، دیکھو اللہ کے سارے وعدے پورے کرو۔ وہ وعدہ جو عہد الست تھا کہ تم نے عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو وہ وعدہ بھی پورا کرو، اور وہ وعدے جو تم ایک دوسرے سے کرتے ہو وہ بھی پورے کرو، اور جو کلمہ شہادت پڑھ کے تم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، وہ وعدہ بھی پورا کرو۔ لہذا اوفوا بالعقود۔ پھر آگے حلال و حرام کی بات کی گئی ہے، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی حرمتوں کو پامال نہ کرو۔ اور اللہ کی حرمتیں کیا ہوتی ہیں؟ شعائر اللہ، سمجھ لیجئے شاعر شعیرہ کی جمع، ہر چیز کا ایک امتیازی نشان ہوتا ہے، دین کے بھی کچھ امتیازی نشان، اور اللہ کے جو شاعر ہیں، اللہ تعالیٰ نے صفا مروا کو شاعر اللہ کہا ہے، مسجد شاعر اللہ ہے، حاجی شاعر اللہ ہے، یہ جو قربانی کا جانور شاعر اللہ ہے، جتنی چیزیں دین سے تعلق رکھتی ہیں یہ سارے شاعر، لا تحلوا شاعر اللہ، اللہ کے شاعر کی حرمتوں کو پامال نہ کرو۔ اور کیا ہے کہ یہ جو مسجد ہو یا حاجی ہو، نمازی ہو، امام ہو، یہ خطبہ ہو، یہ ممبر ہو، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری شاعر اللہ میں سے، اللہ کے دین کی۔
تو ان کی حرمت اسی طرح سے جیسے کسی قوم کا قومی ترانہ ہوتا ہے، قومی جھنڈا ہوتا ہے، یہ شاعر ہوتے ہیں، اور دیکھیں لوگ مر جاتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے کسی کے جھنڈے کی اور کسی کے قومی ترانے کی یا کسی بھی اس طرح کی چیز کی جو قومی شاعر ہے اس کی اگر بے حرمتی کی جائے تو یہ قومی جرم ہوتا ہے. تو کیا خیال ہے اللہ کے شاعر کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے. لہٰذا اس میں ایک جو بات فرمائی ولا الشہر الحرام، جو حرمت والا مہینہ ہے، یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ولا الہدیہ ولا القلائد، قربانی کے اونٹ اور جانور جو ہے، ولا آمین البیت الحرام، یہ جو بیت الحرام کی طرف آنے والے ارادہ کر کے بیچارے چل پڑتے ہیں نا حاجی اور عمرہ کرنے والے، یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں، ان کا بھی احترام کرنا. اب پتہ نہیں یہ آیت جو ہے یہ حج اور عمرہ پہ لے جانے والے جو ہیں انہوں نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. یہ حاجیوں کو حج کا پورا جو پروسیس ہوتا ہے اور اس میں مارکیٹ لگتی ہے، اس میں لوگ کماتے ہیں، اس میں مولد ہوتے ہیں، حج ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، یعنی کھانے والے کماتے ہیں، سفر والے، یہ بسوں والے سارے کماتے ہیں، جہازوں والے کماتے ہیں. لٹتا کون ہے؟ صرف حاجی. اللہ اکبر. اور اس کی حرمت ہے، نہ جہاز کی حرمت ہے، نہ معلم کی حرمت ہے، نہ لاری والے کی، بس والے کی حرمت ہے، نہ خیموں والوں کی حرمت ہے، کسی کی حرمت نہیں، حاجی کی حرمت. اور حاجی جو ہے وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ اگر ہم یہ اس نیت سے ہم کرتے ہیں تو یہ بہت خطرناک اور خوفناک بات ہے اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے کے. آگے حلت و حرمت کا اصول دیا ہوا ہے کہ دیکھیں ان اللہ یحکم ما یرید. حلت و حرمت کا اصول سمجھ لیجئے. خنزیر کے اندر 1000 حکمتیں مل جائیں کہ یہ اس کے اندر فائدے ہیں، اور بکرے کے اندر 1000 خرابیاں مل جائیں، اس میں خرابیاں ہیں، پھر بھی خنزیر حرام رہے گا اور بکرا حرام رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حکمتوں کی وجہ سے حلال اور حرام نہیں ہوا، وہ حلال اور حرام اس وجہ سے ہوا ہے ان اللہ یحکم ما یرید. اللہ نے اس کے اوپر مہر لگائی، یار یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، گل ختم. لہٰذا یہ اصول یہ ہے. اور آپ کو کبھی کوئی حکمت لگے، یہ خاص طور پر یہ اس موقع پر مجھے یہ مثال عام طور پہ یاد آتی ہے کہ یہ جو کزن میرج ہے، یہ ڈاکٹر کہتے ہیں جی کزن میرج نہیں کرنی چاہیے، تھیلاسیمیا ہو جاتا ہے، خون کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، خون کا کینسر ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے. اگر یہ واحد وجہ ہوتی کزن میرج تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کزن میرج سے منع نہیں کیا بلکہ خود کی ہے آپ نے، تو کزن میرج سے جب منع نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے یہ واحد وجہ نہیں ہو سکتی. کتنے کیس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کزن میرج ہوتی ہے لیکن ان کے اندر کوئی ایسی خرابی نہیں ہے، کہیں بالکل دور پرے کی شادی ہوتی ہے ان کے اندر وہی خرابیاں خون والی ہو جاتی ہیں. لہٰذا یہ وجہ نہیں ہے. اور اگر آج کوئی ڈاکٹر میڈیکل سائنس کی وجہ سے کہیں کہ یہ رشتہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے تو شریعت کے اندر جو ہے مداخلت کی بات ہے. اور ان اللہ یحکم ما یرید، اس میں قانون میں ہم اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے، اللہ جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے. 11 چیزوں کی حرمت بیان کی گئی ہے آیت نمبر 3 کے اندر، اور اس میں 2 خون اور 2 مردار بھی فرمایا. اس میں تو فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، خون حرام اور مردار بھی حرام. آیت نمبر 173 ہم نے پڑھی تھی سورہ بقرہ کی، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہاں بھی اللہ کریم نے خون اور مردار کو حرام کیا ہے. پھر آگے سورۃ النحل کے اندر آیت نمبر 115 ہے، وہاں بھی یہی ہے. اسی طرح سورۃ الانعام کے اندر. تو یہ جو حلت و حرمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز حرام کر دی وہ تو حرام ہے، اور حرام اور حلال کا اختیار کس کے پاس ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما حل اللہ فی کتابی فہو حلال وما حرم اللہ فی کتابی فہو حرام. اللہ نے جو اپنی کتاب میں حلال کر دیا وہ حلال ہے، جو حرام کر دیا وہ حرام. خون حرام، حرمت علیکم المیتہ، مردار حرام، والدم خون حرام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 خون حلال ہے اور 2 مردار حلال ہے. احلت لکم میتتان و دمان، 2 خون کلیجی اور تلی، یہ خون جمع ہوا ہوتا ہے، الکبد و اتحال، اور 2 مردار الحوت والجراد، مچھلی کا مردار، مچھلی پکڑ لیں ذبح کیے بغیر مردار آپ کھا جاتے ہیں. اور دوسرا نبی پاک سے فرمایا جراد، یہ جو ٹڈی ہوتی ہے، ٹڈی دل جس کو کہتے ہیں، یہ پتے کھانے والی، تو وہ بھی حلال، اور وہ بھی ایسے پکڑ لیں اور وہ مر جاتی ہے اس کو پکا لیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور یہ اللہ نے فرمایا ہے. اور اللہ فرمائے حرمت علیکم المیتۃ والدم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احلت لکم المیتتان ودمان، تو وہ بھی حرام ہو جائے اور حلال ہو جائے. 2 حلال ہیں، 2 خون. تو جو مچھلی کھاتے ہیں نا ان کو حجیت حدیث کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے.
یعنی جو مچھلی کھاتا ہے، مچھلی قرآن میں حلال نہیں ہوئی، قرآن میں تو ہر مردار حرام ہے، اگر تو وہ ذبح کر کے کھاتے ہیں تو پھر تو سمجھے کہ قرآن کو مانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ حدیث بھی جو کچھ کہہ دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 157، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتھارٹی دے دی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حلال کہہ دے وہ بھی حلال ہو جاتا ہے، جس کو آپ حرام کہہ دے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ حلال کرے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلال کرے، بات ایک ہی۔ اصول استقرار میں نے کہا تھا آیت نمبر 173، سورہ بقرہ میں بھی اصول استقرار ہے، یہاں بھی اصول استقرار ہے، سورہ نحل میں بھی اصول استقرار ہے۔ مجبوری، یہ ساری چیزیں حرام ہیں لیکن مجبوری ہو تو کوئی حرج نہیں۔ وہ مجبوری کیا ہے؟ یہ اسلام کا اصول استقرار اپلائی ہم سارے کرتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ سن لیجئے، مجبوری وہ ہوتی ہے جب ایک راستہ کھلا ہو باقی سارے راستے بند ہوں، اور وہ جو ایک راستہ کھلا ہے وہ حرام کا ہے، باقی انسان کی موت واقع ہونے کا خدشہ ہو، پھر وہ جائز ہوتا ہے، وگرنہ جائز نہیں ہوتا۔ جس کو ہم نے مجبوریاں بنایا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ دھوکہ کرنے والی بات ہے۔ پھر آگے فرمایا اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے، عورتیں بھی حلال ہیں، شرائط رکھیں گی پاکیزگی اور پاک دامنی کی۔ اور پھر فرمایا وضو اور غسل اور تیمم کا ذکر آ گیا پاکیزگی کے ضمن میں، اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں بھی آیا تھا۔ پھر آگے پوری زندگی کا جامع اصول بتایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ یہی بات بالکل اسی طرح کی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں بھی پڑھی تھی، نظام عدل قائم کرو۔ نظام عدل قائم ہوتا ہے تو داخلی استحکام، ریاست کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی داخلی طور پر عدل کو قائم کیے بغیر، لہذا عدل قائم کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی کے ساتھ تمہاری دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے، آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑو۔ اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ میں نے آپ سے یہ بات کئی دفعہ کہی کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے ایک بات کہی تھی سورہ العصر کے بارے میں، کہ اگر قرآن کی ساری صورتیں نہ نازل ہوتی، صرف ایک سورہ عصر نازل ہو جاتی، تو صرف اس کو سمجھ کر لوگ اپنا اسی پر عمل کر لیتے تو انسانوں کی ہدایت اور کامیابی کے لیے ایک صورت کافی۔ اللہ اتنی جامع۔ امام غزالی نے عجیب بات کہی، انہوں نے کہا پورا قرآن نہ بھی نازل ہوتا، صرف ایک کلمہ نازل ہو جاتا اور لوگ اس کلمے کو سمجھ کر اس پر عمل کر لیتے تو انسانوں کی کامیابی کے لیے وہ ایک کلمہ کافی تھا۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اعدلوا، عدل کرو۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے حقدار کو حق دے دو، بندوں کو بندوں کا حق دے دو، اللہ کو اللہ کا حق دے دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق دے دو، جانوروں کو جانوروں کا حق دے دو، ہر چیز کا حق دیتے۔ جو عدل کے مقابلے میں ظلم ہوتا ہے، ظلم سے بچ جاؤ، عدل کرو۔ اعدلوا، نماز پڑھنی ہے نماز کو نماز کا حق دے دو، ہر عمل کا حق ہے، ہر چیز کا حق ہے، ہر بندے کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ جو بندوں کو بندہ کا حق نہیں دیتا وہ ظالم ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حق نہیں دیتا بڑا ظالم ہے، اور جو اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیتا وہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک۔ پھر آگے بنی اسرائیل کا بتایا کہ ان کو ہم نے وعدہ انہوں نے کیا تھا اور وعدہ انہوں نے توڑ دیا، وعدہ جب انہوں نے توڑا تو ان پر لعنت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، وعدہ توڑنے کی وجہ سے ان کو، یہاں کہا تھا نا وعدے پورے کرو، تو مثال دی ہے کہ ایک وعدہ ہم نے بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا، بنی اسرائیل نے توڑ دیا، توڑا تو ان کو پر لعنت ہوگی۔ لعنت جب ہوئی تو پہلا اس کا اثر یہ ہوا وجعلنا قلوبهم قاسیہ، کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ دل کی سختی لعنت کی علامت ہے۔ جس شخص کے دل کے اندر نرمی ہو سمجھ لو اللہ کی رحمت ہے، اور جس کے دل کے اندر سختی ہو سمجھ لو لعنتی دل۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں گپیں شپیں نہ لگایا کرو، لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، ایسی گپ شپ نہ کیا کرو جس کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو، اس لیے کہ ان کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب۔ یہ جو بیٹھ کے گپیں لگتی ہیں ڈیروں پہ اور مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے چوکے چوراہوں پہ، یہ دل کو سخت کر دیتی۔ ہاں جس میں اللہ کا ذکر ہو نا اس سے سختی نہیں ہوتی۔ آپ کو بھی گپ شپ کی محفل میں بیٹھے نا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد اللہ کا ذکر کر دیا کرے، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کر دی، کبھی اللہ کا ذکر کر، تاکہ ہماری دل تو سخت نہ ہو اور لوگوں کے دل بھی نہ سخت۔ فرمایا کہ اگر اللہ کے ذکر کے بغیر تم کرو گے تو دل قسوۃ للقلب، یہ گپیں تمہارا دل سخت کر دیں گی۔ وَإِنَّ عَبْعَدَ اللَّهِ
سب سے زیادہ جو اللہ سے دور ہوتا ہے القلب القاسی، سخت دل والا بندہ جو ہے وہ ساری دنیا سے زیادہ اللہ سے دور ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور، اس کو لعنت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر فرمایا ان کی خرابیاں ہیں کہ وہ تحریف کلام کرتے ہیں۔ تحریف کلام ہے کلام کو بدل ڈالنا، دو طرح کی تحریف کرتے تھے، قرآن نے اس کو دونوں طرح سے بیان کیا ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ اور یحرفون الکلم من بعد مواضعہ۔ ایک کا مطلب ہے عن مواضع، اس کی جگہ سے بدل ڈالنا، لفظی ترمیم کر دینا، اور ایک چیز بدل کے کچھ دوسری ڈال دینا۔ کئی مثالیں اس کی اس وقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات ہے من بعد مواضع، مفہوم متعین ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی، اللہ نے ڈیوٹی لگائی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ہم نے کسی الماری میں یا کسی مسجد میں یا کسی جگہ نہیں رکھا، آپ کو دیا ہے قرآن، اور اس لیے دیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ لوگوں کو بتا دیں کہ ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے۔ مفہوم کس نے بتانا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مفہوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور بعد میں کوئی شخص کہے مجھے آج تحقیق کے بعد بات سمجھ میں آئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، صحابہ کرام کی سمجھ میں نہیں آئی، اور یہ علم کی اس روایت کے ساتھ نہیں جڑا، تو اس کا مطلب ہے یہ تحریف کلام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا رد کیا ہے، تو ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ عیسیٰ بن مریم اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سادہ سی دلیل دی ہے کہ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہے، ان کو مار دینا چاہے اور اس کی ماں کو بھی، تو کوئی دنیا میں ہے جو اس کو بچا لے؟ تو وہ اللہ کیسا ہے، وہ الہ کیسا ہے جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا؟ تو جس کے پاس اختیار نہیں ہوتا وہ الہ نہیں ہوتا۔ پھر آگے بنی اسرائیل کی بزدلی اور ان کی بدعہدی کی بات ہے کہ ان کو کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ، جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آئے ہیں بنی اسرائیل ہجرت کر کے، تو ان کا اصل وطن تھا فلسطین، بیت المقدس، وہاں مالکہ نے قبضہ کیا ہوا تھا، تو ان کو کہا کہ جا کے اس میں داخل ہو جائیں، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بزدل اتنے تھے کہ ان کو کہا گیا کہ تم دروازے سے داخل ہو جاؤ، فتح تمہاری ہے۔ یہ گئے پتہ کرنے، تو لمبے تڑنگے تھے، دیکھ کے ڈر گئے، اپنے آپ کو بونا سمجھا، ان کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے، تو آ کے کہا جی ہم نے نہیں لڑنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا نہیں مسئلہ کوئی نہیں ہے، تم جاؤ، اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ کامیابی تمہاری ہے، فتح تمہیں ملے۔ انہوں نے کہا جی نہ ایسی کوئی نہیں جانا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم یا موسیٰ ان فیہا قوم جبارین، یہ وہاں پہ بڑے سخت لوگ ہیں، زور آور لوگ ہیں، ہم نے کوئی نہیں داخل ہونا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تو جا اور جا کے تیرا رب جائے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، لڑنا ہے تو تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم نے کوئی نہیں جانا۔ یہ تھی ان کی کل اوقات۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وہ کامیابی بھی تھی، بستی دینی بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہٹ دھرمی اور بزدلی کی وجہ سے مؤخر کر دی، 40 سال کے لیے مؤخر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 40 سنة یتیہون فی الارض، وہاں وہ میدان تیہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ سرگرداں پھرے اسی میدان کے اندر، دھکے کھاتے پھرے۔ ان 40 سالوں میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، بعد میں یوشع بن نون جو ہے وہ نبی بنے علیہ السلام، اور پھر ان کے ہاتھوں پہ بعد میں جا کے ان کو یہ 40 سال کے لیے مؤخر ہو گئی، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور نبی کی نافرمانی کی وجہ سے۔ پھر مظلوموں پر جو کہ ظلم کرتے تھے، اس کی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی مثال بتائی ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں نا وہ میدان کارزار میں ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں۔ اور ظلم کی مثال کے طور پر دیا حابیل اور قابیل، نام اللہ نے یہاں ذکر نہیں کیے، کہتے ہیں کہ ان کا نام حابیل اور قابیل، بڑا قابیل تھا چھوٹا حابیل تھا، دونوں نے قربانی کی، کسی وجہ سے کی، ان کو کہا گیا کہ قربانی کرو، ایک کی قبول ہوگی دوسرے کی نہیں قبول ہوگی۔ اب جس کی قبول ہو گئی وہ تو چپ کر کے بیٹھا رہا، دوسرے بڑے نے کہا میں تو تجھے قتل کر دوں گا، غصہ بڑا چڑھا اس کو، میں تجھے قتل کروں۔ اس نے اچھا تو اگر مجھے قتل کرے گا تو میں نے تیری طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھانا تجھے قتل کرنے کی۔ اس کو اور غصہ چڑھا۔ اب غصہ جو ہے نا، یہاں اللہ تعالیٰ نے نفسیات بیان کی ہیں کہ آپ جب ایک دوسرے کو جواب در جواب دیتے جاتے ہیں نا تو غصہ اوپر چڑھتا جاتا ہے، یہ انسان کی نفسیات ہے۔ عام طور پہ کوئی انسان کسی کو قتل کرنے کے درپے نہیں ہوتا، اور جب غصہ اوپر چڑھا جاتا ہے تو ایک سٹیج آتی ہے کہ پھر جا کے
وہ اس کے اوپر تیار ہو جاتا ہے. فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے نفس نے اس کو تیار کر لیا, آمادہ کر لیا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر. قتل کرنا ہی بڑا مشکل, اور پھر پہلا قتل روئے زمین پر ہو رہا ہے, اور قتل بھی بھائی کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس قدر خوفناک بات. تو فرمایا کہ یہ اس کے دل نے فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ, اس کے نفس نے اس کو آمادہ کر لیا. لہذا جب آپ کسی کے ساتھ بھی جھگڑا ہو جائے, میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو جائے, بھائی بھائی کا جھگڑا ہو جائے, کسی کے ساتھ بھی جھگڑا ہو, اس کو ڈیفیوز کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. سچویشن جب ڈیفیوز ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ چیزیں ٹھیک سمجھ میں آ جاتی ہیں. ماہرین نفسیات کہتے ہیں 10-12 منٹ کی بات ہے صرف, بندہ 10-12 منٹ ادھر ادھر ہو جائے غصہ ختم ہو جاتا ہے. ایک سچویشن اس سے زیادہ نہیں رہتی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں فرمائی کہ اس کے نفس نے اس کے قتل پر آمادہ کر لیا, بھائی کو قتل کر کے بیٹھا, پھر پچھتا رہا ہے. فاصبح من النادمین. تھوڑی دیر گزری اور پچھتا رہا ہے بیٹھا. اور آدمی اگر وہ 10-12 منٹ ویسے ہی گزار لے تو پھر انسان پچھتاوے سے بچ جاتا ہے. آگے پھر سزاؤں کا ذکر آیت نمبر 33 سے لے کر 40 تک. یہاں چوری کی سزا کا ذکر ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو, چاہے آدمی ہو چاہے عورت ہو چوری کرنے والی. اسی طرح یہ فرمایا کہ جو زمین کے اندر اسلامی ریاست کے دشمن ہوتے ہیں, محاربین ہوتے ہیں, فساد پھیلاتے ہیں, رازنی کرتے ہیں, ان کو پکڑ لو اور ان کو 4 سزاؤں میں سے کوئی سزا, ان یقتلوا او یصلبوا تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض, ان کو قتل کر دیا جائے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, یا ان کو سلیب دے دی جائے, یا پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں الٹی سمت سے کاٹ دیے جائیں, اور چوتھی ایک ان کو جلا وطن کر دیا. 4 سزاؤں میں سے کوئی دی جا سکتی ہے. بخاری شریف کے اندر آتا ہے اقل اور اورینا 2 قبیلے تھے, ان کے کچھ لوگ آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کچھ دن رہے, مسلمان ہو گئے, لیکن ان کو مدینے کی فضا سازگار نہیں رہی تو بیمار شمار ہو گئے. انہوں نے کہا جی ہم تو بیمار ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اونٹ کر دیے اور ایک چرواہا کر دیا کہ تم جاؤ جنگل میں چلے جاؤ اور وہاں رہو تاکہ کھلی فضا میں تمہاری صحت بحال ہو جائے. صحت بحال ہوئی, ہٹے کٹے ہو گئے. انہوں نے چرواہے کو پکڑ کے قتل کیا, اور قتل بھی یوں کیا کہ اس کو اذیتیں دے دے کے قتل, اور اونٹ بھگا کے لے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, بڑا دکھ ہوا. آپ نے پیچھے بندے دوڑائے, ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کے لے آئے. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. جو فساد کرتے ہیں نا, اور رازنی کرتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں, معاشرے کے اندر فسادی ہیں, ریاست کے دشمن ہیں, ان کو پکڑ کے یہ سزائیں دیجیے. کتنی خوفناک سزائیں, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. جو قتلوا کا مطلب ہے اذیتیں دے کے قتل کر دیا جائے. قتل یقتل, قاتلہ نہیں ہے, یہ قتلہ ہے. تو ان کو اذیتیں دے کے قتل کیا جائے, یا پھر ان کو یصلب ہو کے سولی پہ چڑھا دیا جائے, یا پھر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں. تو کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے ساری حرکتیں کی تھی, مال بھی لوٹا تھا, انہوں نے اس بندے کو قتل بھی کیا تھا, سب کچھ کیا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ پاؤں کٹوائے, ان کی آنکھوں میں انہوں نے چرواہے کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر کے اس کی آنکھیں ضائع کی تھی, ان کی آنکھوں میں بھی سلائیاں پھیری گئیں اور ان کی آنکھیں ضائع کی گئیں, اور پھر ان کو ہاتھ پاؤں کاٹ کے پھینک دیا گیا ہررا کی طرف, اور یہ وہیں دھوپ میں پڑے پڑے مر گئے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو جو ریاست کے دشمن ہوں اور اس طرح کی اسلام کے دشمن ہوں, ان کے ساتھ اسی طرح کی سزائیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں. آگے پھر چوری کی سزا کا ذکر ہے. پھر ایک بات آگے پھر 41 سے 86 تک, آیت نمبر 41 سے 86 تک ایک دفعہ پھر اہل کتاب کی خرابیاں بتائی ہیں. یہاں خاص طور پر یہودیوں کی جاسوسی نظام کا ذکر ہے. فرمایا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین, اور پھر آگے جا کے فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت. یہ پرلے درجے کے حرام خور اور جھوٹ کے رسیا. سماعون للکذب کے 2 معنی. ایک معنی ہے جھوٹ کو سنتے ہیں, سماعون للکذب جھوٹ سنتے ہیں کان لگا کے. دوسری بات یہ ہے کہ سچی خبریں بھی ادھر ادھر سے ڈھونڈتے ہیں جھوٹ بنانے کے لیے. ہے سارا جھوٹ کا نظام. لہذا جتنا سرویلنس کا نظام دنیا میں چل رہا ہے, یہ اصل میں جھوٹ گھڑنے کے لیے. اور اللہ نے قرآن کے اندر بتا دیا کہ یہ اس کی بنیاد رکھنے والے یہودی ہیں, یہ جاسوسی نظام. اور مجھے تو لگتا ہے کہ دجال کے ساتھ بھی ان کا کوئی رابطہ اسی طرح کا ہے. آپ نے وہ حدیث سنی ہے تمیم داری والی, کہ وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس آ کر انہوں نے کہانی سنائی کہ ہم جزیرے پہ چلے گئے تھے اور ہماری کشتی جو 1 مہینہ ادھر ادھر پھرتی رہی, جزیرے پہ گئے, وہاں دجال سے ہماری ملاقات ہوئی. تو دجال سے ملاقات سے پہلے انہوں نے کہا کہ وہاں جب ہم اترے ہیں جزیرے پہ تو ایک انسان نما جانور یا جانور نما انسان ہمیں نظر آیا. تو وہ ہمیں لے گیا, آ جاؤ. اور اس کے جسم پر بال ہی بال تھے, نہیں پتہ چلتا تھا تو آگا کدھر ہے پیچھا کدھر ہے, کوئی عجیب و غریب چیز تھی. تو وہ ہمیں لے گئے, تو وہ ہمیں دجال کے پاس لے گئے. کہتے ہیں ہم نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا نام ہے جساسہ.
ابھی حدیث کے اندر آتا ہے جساسہ. اب جساسہ بھی جاسوسی سے ہے. اسمعون للکذب اقالون للسحت، حرام خوری کا اور سرویلنس کا پوری دنیا میں ایک جاسوسی کا نظام سارا انہوں نے بنایا ہوا ہے. ہر بندے کی جو مانیٹرنگ ہو رہی ہے، ہر بندے کی سرویلنس ہو رہی ہے، ہر بندے کو جو ہے نا وہ ٹریک کیا جا رہا ہے کہاں گیا کہاں نہیں گیا کیا ہو رہا. تو لگتا یوں ہے کہ اس جاسوسی نظام کا کوئی نہ کوئی اس جاسوسی نظام دجال کے جاسوسی نظام کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی تعلق ایسا ہے. واللہ اعلم. بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تورات اور انجیل کی حفاظت کے ذمہ دار ان کے علماء کو بنایا گیا تھا کہ یحکم بہ النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار. ان کے جو درویش تھے اور علماء تھے ان کو ذمہ دار بنایا گیا تھا کہ تورات اور انجیل کی حفاظت انہوں نے کرنی. اسی وجہ سے انہوں نے حفاظت نہیں کی. بمستحفظوا من کتاب اللہ، ان سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ کتاب کی حفاظت کریں گے، لیکن انہوں نے حفاظت نہیں کی. اب اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ مولویوں کے پیچھے نہیں چھوڑا. قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، اس لیے قرآن محفوظ ہے. وہ حفاظت کا ذمہ ان کا تھا. آج تک کوئی تورات اور انجیل محفوظ نہیں ملتی. پھر فرمایا کہ اپنے وقت میں انجیل میں بھی ہدم و نور، فیہ ہدم و نور، اپنے وقت میں ہدایت تھی، روشنی تھی. تورات میں بھی ہدایت تھی، روشنی تھی. اب آ گیا ہے قرآن. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. اپنے وقت میں تورات بھی روشنی تھی، ہدایت تھی. اپنے وقت میں انجیل بھی روشنی تھی، ہدایت. اب آ گیا قرآن. قرآن روشنی اور ہدایت بھی ہے، یہ تصدیق بھی کرتا ہے پچھلی ساری کتابوں کی. اور ایک اور اس کی ڈیوٹی ہے قرآن کی، وہ ہے مہیمنن علیہ. قرآن نگران بھی ہے، نگہبان ہے، مانیٹرنگ کرتا ہے. قرآن نے بتانا ہے کہ پیچھے چیزوں میں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. فرقان بھی ہے قرآن، اور قرآن مہیمن بھی ہے. اور مہیمن کا مطلب ہوتا ہے محافظ اور امین اور شاہد اور حاکم. لہذا قول فیصل جو ہے وہ قرآن کا ہے. اس کے بعد افحکم الجاہلیت یبغون، ایک بہت ہی خوبصورت حکم قرآن نے بتایا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے نا، چاہے وہ جتنے مرضی پڑھے لکھے ہوں، اس کا مطلب ہے وہ جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں. اور جاہلیت جو ہوتی ہے نا، یہ چاہے قدیم ہو چاہے جدید ہو، یہ ایک ہی جیسی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جہالت، ایک ہوتی ہے جاہلیت. دونوں کا مادہ جہل ہے. جہل کا مطلب ہوتا ہے لا علمی. جہالت کا مطلب تو صرف لا علمی ہوتی ہے، وہ علم آنے سے ختم ہو جاتی ہے. تو جو جاہلیت ہوتی ہے یہ ایک رویہ ہوتا ہے جو ڈیولپ ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے، اور یہ علم آ جانے سے ختم نہیں ہوتا. اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قرآن آیا تو جہالت تو اسی دن ختم ہو گئی، لیکن آپ نے 23 برس قرآن سمجھایا صحابہ کرام کو. اور 23 برس بعد جب خطبہ حجۃ الوداع، خطبہ حجۃ الوداع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ الا ان حکم الجاہلیت تحت قدمی ہاتین. آج جاہلیت کی ان امر الجاہلیت تحت قدمی ہاتین، جاہلیت کے سارے امور آج میرے دونوں قدموں کے نیچے ہیں. یعنی اس دن جا کے 23 برس لگے. لہذا محنت کرنی پڑتی ہے. جو لوگ پڑھنے لکھنے کے باوجود اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نہیں چاہتے، وہ ظالم ہیں، فاسق ہیں اور وہ کافر ہیں. ان لوگوں کا گویا یہ جاہلیت کا نظام دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے تاریخ بھی فرمایا، قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ. ان کی تاریخ بھی ایسی ہے، من لعنہ اللہ غاضب علیہ. تاریخ میں بھی ان کے اوپر لعنتیں ہوتی رہیں، اب بھی ان کے اوپر لعنتیں ہیں اور آئندہ بھی ان کے اوپر لعنتیں ہوتی رہیں گی. پھر فرمایا کہ قرآن سے یہودیوں کی بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن یہ ان کے لیے کتاب ہدایت نہیں، ان کے لیے کتاب طغیان ہے، کتاب کفر ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. آیت نمبر 64 میں بھی فرمایا، آیت نمبر 68 میں بھی فرمایا. 2 دفعہ یہ بات فرمائی. لازماً اضافہ کرے گا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا يَزِيدَنَّ، لازماً اضافہ کرے گا ما انزل كثيرا منهم، ان میں سے اکثریت کو، ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوتا ہے، طغیانا و کفرا، یہ ان کی سرکشی میں اور کفر میں اضافہ کرتا ہے. اب مسلمانوں کو ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، ان کے کفر میں اضافہ کرتا ہے. کیوں بھائی؟ فرق یہ ہے معدہ ٹھیک ہو نا تو قوت بخش غذا قوت دیتی ہے، تو معدہ ٹھیک نہ ہو تو وہی غذا جو ہے وہ نقصان دیتی ہے. لہٰذا جن لوگوں کے معدے ٹھیک نہیں ہیں، اس کے اندر کفر بھرا ہوا ہے، ان کو قرآن فائدہ نہیں دیتا بلکہ نقصان دیتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. پھر فرمایا کہ عقیدہ تثلیث کا رد اس طرح سے بھی کیا. بڑی چھوٹی سی آیت اللہ کریم نے، ایسی شاندار اس کے اندر دلائل ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل. پڑھنے والا اگر پڑھے نا، اتنا مزہ، سبحان اللہ، اتنا لطف ہے اس میں اور اتنے دلائل ہے.
دیکھیں عیسیٰ بن مریم کیا ہے؟ رسول ہے نا. رسول کا معنی ہوتا ہے بھیجا ہوا. تو جو بھیجا ہوا ہوتا ہے نا وہ مامور ہوتا ہے, وہ خدا نہیں ہو سکتا. وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ, کتنے رسول آئے اور چلے گئے, تو یہ سارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ, اس کی ماں بڑی سچی خاتون ہے. تو جس کی ماں ہو وہ خدا نہیں ہوتا. جو خدا ہوتا ہے وہ لم یلد ولم یولد ہوتا ہے, اور اس کی ماں. پھر ایک بات بتائی, کانا یاکلان الطعام. بس یہاں پہ میں کر کے آگے چلتے ہیں. کانا یاکلان الطعام, یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. سبحان اللہ, یہ اتنی شاندار دلیل ہے. جو کھانا کھاتا ہے نا وہ بیچارہ برکی کا محتاج ہوتا ہے. تو جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. کھانا کھانے سے پہلے بھی محتاج, اور مل جائے تو کھا کے پھر اس کے آفٹر ایفیکٹس پھر محتاج, پھر باتھ روم ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کہیں ملے کوئی ادھر ادھر. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. پہلے بھی محتاج, بعد بھی محتاج. پھر فرمایا بنی اسرائیل پر لعنت کا جو اصل سبب ہے نا, کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, جو برائیاں معاشرے کے اندر چل رہی تھیں ان کو روکتے نہیں تھے, اس لیے ان کے اوپر لعنت ہوئی. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, تم میں سے کوئی برائی دیکھے کوشش کرے ہاتھ سے روک دے. اگر اس کے پاس قوت ہے, قوت نافذہ ہے, تو ہاتھ سے روک دے. نہیں فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, کم از کم زبان سے تو روکے. اور اگر نہیں روک سکتا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, کم از کم برائی کو دل سے برا سمجھے. وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ. اور پھر آپ نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, تمہیں لازماً نیکی کا حکم دینا پڑے گا اور لازماً تمہیں برائی سے منع کرنا پڑے گا. وَلَتَأْتِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتُقَصِّرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا, تمہیں لوگوں کو مجبور کرنا پڑے گا کہ وہ حق کی طرف آ جائے. اور اگر ایسا نہیں کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل بھی آپس میں ملا دے گا اور تمہارے اوپر بھی اسی طرح لعنت کر دے گا جس طرح بنی اسرائیل پر لعنت کی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. سورت کے اس کے پارے کے آخر میں اور اگلے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو یہودی ہیں نا یہ مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت ہیں, اور جو عیسائی ہیں نا ان کے اندر مسلمانوں کی دوستی زیادہ ہے. اچھا, اس سے لوگوں نے سمجھا اچھا عیسائی مسلمانوں کے قریب ہے. ہر عیسائی مسلمانوں کے قریب کوئی نہیں ہے. یہ سارے الکفر ملت واحدہ, سارے ایک جیسے. وہ عیسائی مسلمانوں کے قریب ہیں جو فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا, یہ ان کی خصوصیات بتائیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. ایک تو یہ وجہ ہے کہ عیسائیوں کے اندر ایسے علماء ہیں, قسیسین, رہبان, ایسے عباد اور زہاد ہیں کہ جو تکبر نہیں کرتے اور حق کو قبول کرتے ہیں. اصل میں یہ واقعہ یہ ہوا تھا, یہ اس سے ضمن میں آئی تھی کہ انہوں نے قرآن سنا اور قرآن سن کے ان کی آنکھیں تم دیکھتے ہو تفیض من الدم مما عرفوا من الحق, انہوں نے حق کو پہچان لیا, ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اللہ, یہ پتہ کب ہوا؟ جب نجاشی جو تھا نا یہ عیسائی تھا نا, الصحابہ حبشہ کا بادشاہ, تو وہ عیسائی تھا. ان کو جب قرآن سنایا حضرت جعفر طیار نے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین, انہوں نے کہا اللہ ہم ایمان لے آئے, تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے. اچھا, یہ تو اس کا مطلب ہے مسلمان ہو گئے. اور نجاشی کے مسلمان ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ جب نجاشی فوت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غائبانہ جنازہ پڑھا. آپ نے فرمایا تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا ہے اور آؤ ہم اس کا جنازہ پڑھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا. پھر آگے حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, ایسے خام خواہ جوگیوں کی طرح کہ صوفی نہ بنو, اے بھی نہیں کھانا وہ بھی نہیں کھانا, آئے نہیں کرنا, اے کپڑے نہیں پانے وہ نہیں کرنا. لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, جو اللہ نے پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر رکھی ہیں, تم کون ہوتے ہو ان کو حرام کرنے والے؟ جو چیزیں اللہ نے دی وہ ساری کھاؤ پیو. ولا تعتدوا, ہاں استعمال کرنے میں حد سے نہیں بڑھنا, جو ضرورت کے مطابق ہر چیز استعمال کرو. اللہ لا یحب المعتدین, اللہ پاکیزہ رزق کھاؤ, اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. آگے کفارہ قسم ہے آیت نمبر 89 کے اندر. سورہ بقرہ کے 225 میں نے عرض کیا تھا کہ قسم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ لغو قسموں پر گرفت نہیں کرتا. یہ جو ایسے لوگوں کو عادت پڑی اللہ قسم میں کھانا کھایا ہوں, اللہ قسم مسجد سے آ رہا ہوں, اللہ قسم میں نے یہ کیا, اللہ قسم, اس پر اللہ تعالیٰ یہ فضول قسمیں, لغو قسمیں ہے, یہ بھی گناہ والی بات لیکن اس پر مؤاخذہ نہیں. قسمیں ہوتی ہیں 3 قسم کی. یہاں بھی فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. جو انسان دل سے گرا باندھتا ہے نا پکی قسم, اس پر اللہ تعالیٰ گرفت کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جھوٹی قسم, اس کو کہتے ہیں یمین غموس. غموس ہوتی ہے جھوٹی قسم, آدمی ایسے جھوٹ قسم اٹھا جائے. ایک ہوتی ہے فضول قسم لغو,
اور تیسری قسم ہوتی ہے مؤکدہ یا منعقدہ، یہ جو پختہ قسم سچی انسان کھاتا ہے۔ لغو قسم گناہ ہے لیکن مواخذہ کوئی نہیں، غموس کا قسم جھوٹ ہے، حرام، جھوٹی قسم، لیکن اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ ایک صرف اس پر ہے جو انسان سچی قسم کھاتا ہے کہ میں یہ کروں گا فلاں نہیں کروں گا، اگر وہ نہ کر سکے فرمایا فکفارتہ، اس کا کفارہ کیا ہے؟ ہم نے آپ کسی سے مسلمان سے پوچھ لیں قسم کا کفارہ کیا ہے، وہ کہے گا 3 روزے رکھنا۔ یہ 3 روزے کوئی نہیں ہے، سن لیجئے۔ فکفارتہ، پس اس کا کفارہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، پہلا تو کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، وہ اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر میں کھاتے ہو۔ او کسوتہم، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے پہناؤ، او یا تحریر رقبہ، ایک غلام آزاد کرو، یہ ہے کفارہ۔ یا 10 مسکینوں کو کھانا اوسط درجے کا جو آپ کھاتے ہیں، یا 10 مسکینوں کے کپڑے، یا پھر غلام آزاد کرو، یہ ہے اصل میں کفارہ۔ جو 3 روزے ہیں نا وہ اس کے لیے ہیں جس کو یہ تینوں باتیں میسر نہ ہوں، فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، جس کے پاس یہ تینوں باتیں میسر نہ ہو وہ یہ کر لیں۔ آگے پھر شراب کا وہ حتمی حکم ہے، میں نے آپ کو عرض کیا تھا سورہ نساء میں، اس سے پہلے سورہ بقرہ میں آیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، بتا دیا اس میں گناہ بھی ہے، اس میں فائدے بھی ہیں، لیکن گناہ بڑا ہے۔ کچھ لوگ تب رک گئے، پھر سورہ نساء میں آیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، کچھ لوگ وہاں رک گئے۔ یہاں حتمی حکم ہے، انما اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ جو شراب اور جوا اور یہ جو بت اور پانسے اور یہ تیر، فرمایا یہ سارے جو ہیں یہ رجس، یہ ناپاک ہیں۔ اچھا لوگ کہتے ہیں حرام نہیں کہا، جو چیز رجس ہے، اگر یہاں تک اللہ تعالیٰ آیت روک دیتا تو رجس جو ناپاک ہے، ناپاک کو مسلمانوں کے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ یہاں تک کی کافی تھا۔ پھر فرمایا من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، اب اور کیا چاہیے؟ پھر فرمایا فاجتنبوہ، پھر فرمایا اس سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جو نہیں بچے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ پھر آگے فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ جو شراب کے ذریعے سے شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ فرمایا فہل انتم منتہون، رکتے ہو کہ نہیں رکتے؟ اتنا سخت حکم، فہل انتم منتہون، رکتے ہو کہ نہیں رکتے؟ تو مسند احمد کی روایت ہے کہ صحابہ کرام نہ اٹھ کھڑے ہوئے، انتہینا یا ربنا، مدینے کی گلیوں میں یہ شور تھا، انتہینا یا ربنا، لوگ جو پی رہے تھے شراب پھینک دی اور مٹکے کے مٹکے گرا دیے، اور سب لوگوں نے، اور ہمارے جو یہاں آج کے شرابی ہیں ان کو آج تک نہیں سمجھ آئی، بلکہ صحابہ کرام کو تشویش ہوئی۔ آگے اگلی آیات میں یہ ہے کہ ان کو تشویش ہوئی کہ پہلے جو لوگ شرابیں پی چکے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، جو اسلام لے آتا ہے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، ناپاک کی کثرت چاہے تمہیں عجیب لگے، پسند، یہ جو ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، کثرت پہ فیصلہ ہونا یہ درست نہیں ہے۔ ہمیشہ ناپاک لوگ زیادہ ہوتے ہیں، غلط طرف جو ہے وہ کثرت ہوتی ہے، ٹھیک لوگ جو ہیں تھوڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ معیار نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ معیار طیب کا ہے، پاکیزہ کا، تو پاکیزگی کو اختیار کرنا، چاہے تھوڑا ہو تو زیادہ۔ اسی طرح فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، سوال زیادہ کرنے کی ممانعت ہے۔ یہ سمجھ لیجئے، ایک تو قرآن کا حکم ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تمہیں کسی بات کا پتہ نہ ہو تو پوچھ لیا کرو، سوال کیا کرو۔ یہاں ہے کہ زیادہ سوال نہ کیا کرو، تو اس میں ان دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ خواہ مخواہ سوال کرنے کی ممانعت ہے، لیکن مسئلے کی تفہیم ہو تو اس کے لیے سوال پوچھنے کی اجازت ہے۔ اس لیے نہیں کہ بلا ہے مولوی کے اندر، لوگ صرف سوال چسکے کے لیے پوچھتے ہیں، پتہ ہوتا ہے اس مولوی سے تو پوچھتے پھرتے ہیں۔ تو یہ جو خواہ مخواہ سوال پوچھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس کے سوال پوچھنے کی وجہ سے کوئی چیز حلال حرام کر دی گئی یا حرام حلال کر دی گئی۔ اس لیے خواہ مخواہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے، البتہ جو تفہیم مسئلہ کے لیے ہے وہ پوچھنا چاہیے۔ صحابہ کرام بھی پوچھ لیتے تھے۔ آگے قیامت کے ہولناک منظر کی بات کی گئی ہے، اور ایک خاص یہاں پہ معاملہ ہے وصیت والا۔ ایک تو وصیت وہ ہوتی ہے نا جو مرتے وقت کوئی شخص ویسے کرتا ہے۔ ایک سفر میں ایک اصل میں واقعہ ہوا تھا کہ ایک شخص تھا، اور وہ بدیل بن ابی مریم اس کا نام تھا، وہ بیچارہ کہیں سفر میں اس کو موت کا وقت آ گیا، تو اس نے اپنی چیزیں ساری جو سامان جب تھا نا کسی کو دے دیا، اور اس کو کہا کہ یہ میرے گھر پہنچا دے۔
اچھا انہوں نے گھر پہنچا تو دیا لیکن اس میں ایک چاندی کا پیالہ تھا وہ اپنے پاس رکھ لیا. اچھا باقی سامان دے دیا. اس نے اس کے اندر ایک فہرست بھی دی ہوئی تھی کہ اس کے اندر یہی ہے. اور جب وہ انہوں نے کھولا تو اس میں چاندی کا پیالہ کوئی نہیں تھا, فہرست میں لکھا تھا چاندی کا پیالہ. تو یہ ایک خاص سچویشن پیدا ہوئی تھی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر آئندہ کوئی مسئلہ ہو نا, کوئی آدمی سفر کے دوران اس کو یہ مسئلہ ہو جائے تو وہ کوشش کرے کہ مسلمانوں کو دے, غیر مسلموں کو نہ دے. اگر مسلمان نہیں ملتا تو چلے کسی اور کو دے دے. پھر وہ جس کو دے دیا ہے وہ جب آئے گا اس کی جگہ پہ وارثوں کے پاس تو اس کے لیے طریقہ بتا دیا کہ وہ نماز کے بعد مسجد میں کھڑے ہوگا, کھڑا ہو کے قسم اٹھائے گا کہ یہ جو مال اس نے مجھے دیا تھا میں نے ایسا پورا کے پورا لا کے دے دیا. اور ویسے قسم کے اوپر قسم نہیں ہوتی. شریعت نے جو اصول رکھا ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مدعی ہے وہ ثبوت دیتا ہے اور مدعا علیہ قسم دیتا ہے. اور جب قسم آ جاتی ہے وہ جھوٹی قسم بھی اٹھا جائے تو اس قسم کے اوپر قسم نہیں ہوتی. بلکہ ہمارے دیہات میں تو بندہ مسجد کو چل پڑے نا کہ چلے میں قسم اٹھاتا ہوں, کہتے ہو گئی, وہیں پہ رک جاتے ہیں. تو قسم کے اوپر قسم. لیکن یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس پر قرآن نے یہ بتایا کہ قسم کے اوپر قسم دینی ہے. کسی کو پتہ چل جائے نا کہ جناب یہ تو اس نے گڑبڑ کی ہے تو پھر ان کو اختیار دیا ہے کہ دو لوگ ان کے گھر والوں سے اٹھیں اور اٹھ کے وہ قسم دیں کہ جناب ہمیں تو لسٹ ملی ہے اور ہم نے تو یہ پیالہ ان کے پاس تھا, لہٰذا ان کی قسم کا اعتبار کیا جائے گا اور ان کی پہلے والوں کی قسموں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. یہ ربع یا اس کا آیت نمبر 113 پہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن آیت نمبر 120 تک یہ صورت ختم ہوتی ہے, سورہ مائدہ. تو قاری صاحب نے آیت نمبر 120 تک پوری مکمل پڑھی ہے. تو یہ جو درمیان والی آیتیں 113 سے لے کر 120 تک, اس میں درمیان میں ایک خاص واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. ایک تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ عیسیٰ بتا, تو نے ان کو کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی پوجا کرو, مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو. اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں, اللہ. اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ تو اللہ سے دعا کر کے اللہ آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے, کیونکہ یہودیوں کو من اور سلوہ ملا تھا نا, انہوں نے نافرمانی کی, پھر وہ بھی چلا گیا, انہوں نے کہا جب سبزیاں کھانی ہیں. تو عیسائیوں کو بھی یہ خیال ہوا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر دیں یا اللہ ان کو دسترخوان دے دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مانگ کر معجزہ لیتے ہیں نا اس کا اصول سن لیں, لینا ہے تو میں دے دوں گا, لیکن اس کا اصول ہے جو مانگ کر معجزہ لیتا ہے نا پھر اگر سارے مسلمان نہیں بنتے تو اللہ کا شدید ترین عذاب آتا ہے. عذاب لینا ہے, معجزہ لینا ہے, کیا کرنا ہے؟ انی منزلھا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نازل تو کر دوں گا لیکن یہ یاد رکھو فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذاب اللہ اعذبہ عذاب من العالمین. پھر اگر کوئی کافر ہوگا تو پھر اس کے اوپر وہ عذاب آئے گا کہ جہنم میں کبھی عذاب نہیں. اسی طرح کی سچویشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئی تھی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے کہا کہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے تو ہم سارے مسلمان ہو جائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر دی یا اللہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دے. اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا, فرشتے نے آ کے, طبرانی کی روایت ہے, فرشتے نے آ کے کہا اللہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے حبیب تو اگر چاہتا ہے تو میں سونے کی پہاڑی بنا دیتا ہوں, لیکن بات یاد رکھو اصول فمن کافر منہم, یہی الفاظ ہیں ملتے جلتے, ان میں سے پھر اگر کوئی کافر رہ گیا عذبتہ لا اعذبہ عذاب من العالمین, اس کو میں وہ عذاب کروں گا کہ جہنم میں کبھی عذاب نہیں ہوا. اگر تم پہاڑی چاہیے سونے کی تو یہ کر لیں گے. دوسرا کام یہ ہے کہ پھر سونے کی پہاڑی رہنے دو. فتحت لہم باب التوبۃ والرحمہ, باب التوبۃ والرحمہ, میں ان کے لیے واپسی اور توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلت بلا باب التوبۃ والرحمہ, میں نے کہا اللہ سونے کی پہاڑی نہیں چاہیے, میری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھا. آج تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بتا تو نے کہا تھا, وہ کہیں گے کہ میں نے تو نہیں کہا, اللہ تجھے پتا, میں نے کہا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا. پھر وہ ایک بات کہیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد اللہ ربی وربکم, میں نے تو ان کو کہا تھا کہ میری اسی رب کی بندگی کریں جو میرا بھی رب ہے اور ان کا بھی رب ہے, میں نے تو یہی کہا تھا, اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کہا. اللہ اکبر. لیکن وہ پھر یہ کہیں گے ان تعذبهم فانهم عبادک. یہ آیت قاری صاحب نے 3 دفعہ دہرائی کہ اللہ تو اگر ان کو عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں تو عذاب دے سکتا, اور اگر تو ان تغفر لہم, اگر تو ان کو بخش دے تو تجھے کون کہنے والا ہے کیوں بخشا. سبحان اللہ.
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غلبے والا، حکمتوں والا، ساری طاقت تیرے پاس، تو چاہے تو جو مرضی کر۔ اللہ فرماتا ہے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ اب یہ بات سمجھ لیجئے، آخری بات، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سچ کون سا ہے؟ کون سا سچ کس کو فائدہ دے گا؟ تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اصل میں یہ ہے ینفع الموحدین توحیدہم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے باٹم لائن بتائی ہے کہ جو شرک نہیں کرتا نا وہ بخشا جائے گا، کہ توحید والوں کو ان کی توحید اس میں فائدہ دے گی۔ اور اگر کوئی شخص شرک نہیں کرتا، ہم نے 2 دفعہ سورہ نساء کے اندر پڑھا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی سارے گناہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے، ایمان والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔